السلام علیکم۔ یہ احادیث اور باتیں صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والی باتیں ہیں۔ آج پاکستان میں رہنے والا ہر شخص اس مہنگائی سے پریشان ہے اور ہر شخص اس کا قصوروار سیاستدانوں کو ٹھہراتا ہے۔ میری باتیں سننے کے بعد آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ اس کا قصوروار کون ہے۔ آپ سب نے ہمارے علماء کرام کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں۔ وہ یہ کہ مال میں بخیل کو دے دیتا ہوں، حکومت میں نااہل لوگوں کو دے دیتا ہوں اور بارشیں میں بے موسم کرتا ہوں۔ میں کوئی سیاسی بات تو نہیں کرنے جا رہا ہوں، لیکن آج ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ طاقت پیسہ سب ریاست کے حکمرانوں کے پاس ہے، جو وہ چاہیں گے کرتے چلے جائیں گے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ میں کوئی دھرنے دینے کی بات تو نہیں کرنے جا رہا ہوں، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حالات لائے ہی کیوں ہیں؟ جب امریکہ، روس، چائنا جیسے ممالک ترقی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ہم میں سے کتنے لوگ گاڑی وغیرہ، سائیکل وغیرہ کھڑی کرتے وقت کسی اور انسان کے راستے کا خیال رکھتے ہیں؟ یا جب ہم مسجد میں کسی اور کے پڑے جوتوں کے اوپر سے اپنے گندے جوتے سمیت گزر جاتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ وہ انسان اپنے جوتوں کو مٹی آلود دیکھے گا، اسے تکلیف کتنی ہوگی؟ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ چکے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان پر ظلم کریں گے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تکلیف دینے سے اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور اس کی سزا مجھے اللہ دے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، جس کے بس میں جتنا ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ ہر شخص اپنا کام بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، بھلے ہی اگلے کے 10 کام اس کی وجہ سے بگڑ جائیں۔ میں یہاں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بیچ سڑک پر لوگوں کو گاڑی سے کچرا، دھوپ وغیرہ پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا تک نہیں سوچتے کہ جو میرے پیچھے گاڑی میں یا موٹر سائیکل پر بندہ آ رہا ہے اس کا دھیان بھٹک سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے۔ میں نے کتنی بار دیکھا ہے کہ امیر لوگ غلطی بھی کرتے ہیں اور ٹریفک پولیس والوں کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے، غلط ہو یا صحیح ہو تم کیا کر لو گے۔ ہمارے سب سے بڑے اور سچے استاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جائے تو ہم اسے اللہ کی طرف سے ہم پر آئی ہوئی آزمائش مان کر برداشت کر لیں، لیکن ہم حقیقتاً کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے جلد از جلد کسی اور کو دھوکہ دے کر جان چھڑا لیں، جیسا کہ اگر مسجد میں چپل چوری ہو جاتے ہیں تو ہم کسی اور کے اٹھا کے چلے آتے ہیں۔ دوستو، ہمیں خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست سے دور دور تک رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہمارے ملک میں ہر شخص گناہ کرے گا تو کہاں سے آئیں گے رحمت کے فرشتے؟ ملازم اپنی تنخواہ پوری لیتا ہے لیکن کام سے جان چھڑاتا ہے۔ پولیس کا کام ہے لوگوں کو قانون سکھانا اور اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کا کہنا، لیکن افسوس وہ یہ کام چھوڑ کر اپنی وردی کے دم پر جو دل چاہے کیے جا رہا ہے۔ یوٹیوب والے حضرات مختلف کمپنیوں سے اسپانسرشپ کے خود تو پیسے لے لیتے ہیں، کسی بھی بری چیز کو اچھا دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک غریب انسان جب پیسے جوڑ جوڑ کر وہ گندی چیز خریدے گا اور جب اس کے پیسے ضائع ہوں گے تو اس بیچارے پر کیا گزرے گی؟ اگر کسی آفیسر کو سرکاری گاڑی یا گھر یا کوئی اور ذمہ داری دی جائے تو وہ اس کا بے دردی سے استعمال کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ سرکار کا مال ہے، کون سا میرا اپنا ہے۔ دوستوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کا حق کھاتا ہے تو اسے قیامت کے دن وہ ایک شخص پکڑے گا کہ میرا حق دو، لیکن سرکار کی چوری کرنے والے انسان کو پورے ملک کے لوگ پکڑیں گے، کہیں گے ہمارا حق دو، کیونکہ سرکار کے خزانے میں پورے ملک کے لوگوں کے ٹیکس جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں سیاستدانوں کو برا کہنے کے بجائے خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کے طاقتور حکمرانوں کا کیا ہے؟ اللہ چاہے تو جس کو جہاں سے چاہے نکال سکتا ہے،
وہ چاہے تو حکومتوں کی اسکیموں اور منصوبوں کو فیل کر دے۔ اس نے نمرود کی اسکیم کو فیل کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسکیم چلا دی۔ فرعون کے ارادہ قتل کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود اس کے ہی گھر میں پلوا دیا۔ دوستو، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے اپنے اعمال ہی ہمارے ملک کے برے حالات کی وجہ ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ جھوٹے حکمرانوں کو نکال کر سچے حکمران لے آئے۔ جب تک ہم خود کو درست نہیں کریں گے تب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ چاہے ہم پاکستان کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس ملک کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ سب برائیاں آپ کے اندر نہیں تو اگر کسی اور کو کرتے دیکھیں تو اگر ممکن ہو تو اسے غلط کرنے سے روکیں۔ میں آپ سے لائک، فالو، سبسکرائب کرنے کا تو نہیں کہتا، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ مت سوچیں کہ مجھ اکیلے کی برائی نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ اب شروعات تو کر لیں، انشاءاللہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا جائے گا۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا اور پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔